السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما۔ عزيز الطلبة والطالبات، معزز السامعين والناظرين، میں آصف بالسنگ آپ تمام کا میرے چینل پہ دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پہلے بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے فصاحت و بلاغت کی تعریف دیکھی اور اس میں علم بیان کے متعلق معلومات حاصل کی، اور علم بیان میں ہم نے اس کے دو اہم ارکان یعنی تشبیہ اور استعارہ کے متعلق یہاں پر تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے بدی، جس کو کہتے ہیں صناعی و بدائی، آج ہم صناعی بدائی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اور یہاں پر صناعی بدائی میں صنعت تضاد، صنعت طلمی اور صنعت تکرار کسے کہتے ہیں، ماں مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور آل بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جیسے کوئی نوٹیفیکیشن نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن یہاں پر فوراً مل جائے۔ تمام اپنے دوستوں میں، سہیلیوں میں، تمام اردو کے چاہنے والوں میں ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہاں پر ان معلومات سے استفادہ کر سکے۔ اور پسند آئے تو لائک بھی کیجیے نا، لائک کا بٹن ضرور کلک کیجیے۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور اپنی رائے رکھ سکتے ہیں یا پھر پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں صناعی و بدائی۔ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں صناعی بدائی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں صناعی صنعت کی جمع ہے، اب صنعت جس کے معنی سجاوٹ، بناوٹ، کاریگری، حسن و قاری، نقطہ آفرینی کے ہیں۔ یہ تمام جو ہیں صنعت کی معنی ہیں۔ کیا ہے؟ سجاوٹ کے، بناوٹ کے، کاریگری، حسن کاری اور نقطہ آفرینی۔ جبکہ بدی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نادر، معی چیز، حیرت انگیز باتیں، نوع ایجاد شائع، انوکھی اشیاء، عجیب غریب چیزیں وغیرہ کے یہاں پر بدی کے معنی ہیں۔ تو یہاں پر ایسی کون سی سجاوٹ ہے، ایسی کون سی بناوٹ ہے، ایسی کون سی کاریگری ہے، ایسی کون سی حسن و قاری ہے، ایسی کون سی نئی چیزیں ہیں، ایسی کون سی حیرت انگیز باتیں ہیں، اور ایسی کون سی نو ایجاد اشیاء ہیں، اور ایسی کون سی انوکھی اشیاء یا عجیب و غریب چیزیں ہیں جس کے ذریعے شاعر کلام کو حسن بخشتا ہے، اسے زینت بخشتا ہے، اس میں ایک ندرت پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ان معنوں کی روشنی میں ہم صناعی بدائی کی یہاں پر تعریف دیکھیں گے تو صناعی بدائی اصطلاح میں فصیح و بلیغ کلام کو مختلف لفظی و معنوی خوبیوں سے آراستہ کرنا، اور وہ خوبیاں یا طریقے جو کلام کی زینت اور آراستگی کا موجب ہوں انہیں صناعی بدائی کہتے ہیں۔ یا اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ فصیح و بلیغ کلام، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا کلام۔ فصاحت و بلاغت کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی، یعنی فصیح و بلیغ کلام کو یہاں پر مختلف لفظی و معنی خوبیوں سے آراستہ کرنا، اس میں ایسے الفاظ لانا جو اپنے یہاں پر شعر میں ایک ندرت پیدا کرتے ہیں، شعر میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے یہاں پر کوئی چیز ایجاد کی ہے، یہاں پر ایک نئی چیز پیوند کی ہے جس کے ذریعے یہ حسن شعر میں بیان ہو رہا ہے۔ اور وہ خوبیاں یا وہ طریقے جو کلام کی زینت اور آراستگی کا موجب ہوں، جن کے ذریعے، جن خوبیوں اور طریقوں کے ذریعے کلام میں زینت بخشی جاتی ہے، کلام آراستہ یعنی یہاں پر اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، تو انہی خوبیوں کو جو لفظی معنی خوبیاں ہوتے ہیں، انہی خوبیوں کو ہم صناعی و بدائی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ صناعی بدائی لفظی و معنی خوبیوں سے کلام کو آراستہ کرنا، اس کو ہم صناعی بدائی کہتے ہیں۔ اور صنعت کے معنی جیسے ہم نے دیکھے سجاوٹ، بناوٹ اور کاریگری کے ہیں۔
اور جب ہم شاعر کو دیکھتے ہیں، شاعر بھی سنہ اور شعبدہ باز ہوتا ہے. سنہ یعنی بنانے والا ہوتا ہے. کیا بنانے والا ہوتا ہے؟ اس کی کاریگری کیا ہے، اس کی ہنر مندی کیا ہے. شاعر جو ہے بڑا کاریگر ہوتا ہے. سننا ہے نا، کاریگر، بنانے والا. شعر کیا بنا رہا ہے، شعر میں کس طرح حسن کو پیدا کر رہا ہے، یہ پیدا کرنے، حسن کو پیدا کرنے والا. اس میں ہنر مندی سے، اپنی ہنر مندی سے جو ہے یہاں پر ایک نئی چیز کو لانے والا ہے. اور شعبدہ باز یعنی ہنر مند ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، بازیگر ہوتا ہے، کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں کس طرح استعمال کرنے سے وہ شعر جو ہے اپنے حسن سے یہاں پر سب کو متاثر کرتا ہے. یعنی اس کی باتیں جو ہیں سیدھے دل پر اثر کرتی ہیں. وہ فن کاریگری سے حیرت انگیز باتیں شعر میں اس طرح پیوست کرتا ہے کہ لفظی اور معنی خوبیوں سے آراستہ ہو کر دل اور ذہن پر سحر قاری کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شاعر جو ہے فن کاریگری سے، اس کے پاس وہ کاریگری کا فن ہے جس کے اندر وہ ایسی ایسی باتیں، حیرت انگیز باتیں، نادر باتیں، نئی چیزیں بتاتا ہے. یہاں پر پیوست کر کے اس کو اس طرح آراستہ کرتا ہے کہ وہ باتیں جو ہیں دل اور ذہن میں ایک طرح کا جادوئی اثر، سحر کاری کے اثرات دل پر مرتب کرتے ہیں. اور آرائش سخن میں صنعتوں کا پر محل استعمال کلام میں معنی خیزی اور لطافت پیدا کرتے ہیں. اس کا جو ہے آرائش سخن کی آرائش میں، شاعری کی آرائش میں یہ جو صنعت ہیں، اس کا صحیح طور پر استعمال جو ہے کلام میں معنی خیزی، ایک معنی پیدا کرتے ہیں اور لطافت، لطف یہاں پر پیدا کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو یہاں پر ایک طرح کی کیفیت، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ شعر میں محو ہو جاتا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا صنعت بناوٹ کے ہیں جس کے معنی، اور ثانی بنانے والا، مصنوع بنایا ہوا جو چیز بنی ہوئی ہے. جس طرح ہم نے کہا سنہ اور ثانی ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. صنعت تو بناوٹ ہے اور ثانی بنانے والا ہے. اگر ثانی کے ہم ایک معنی یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ثانی ہے، بنانے والا ہے. اور مصنوع کیا ہے یہاں پر؟ یہ کائنات ہے. اور کائنات میں جتنے بھی یہاں پر جاندار، بے جان چیزیں، یہ سب جو ہمیں نظر آتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور ایسی ایسی مخلوقات کو پیدا کیا ہے جس سے دیکھ کر جو ہے دماغ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور تعریف، اللہ کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتا. اسی طرح شاعر بھی یہاں پر ثانی ہوتا ہے، یعنی سننا ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، جس کو بناتا ہے، جو شعر میں جو ہے ایک لفظی اور معنی خوبیوں کے ذریعے جو ہے شعر کو یہاں پر ایسے مصنوع کرتا ہے، یعنی بنایا ہوا پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہمارے زبان سے نکلتا ہے واہ کیا بات ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثنائی و بدائی کہتے ہیں. اور ثنائی کی جو ہے، ثنائی بدائی کی دو اقسام ہیں، ثنائی معنوی اور ثنائی لفظی. جیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لفظی و معنی خوبیوں کو پیدا کرنا ہے، تو اسی کے اعتبار سے میں معلوم ہو جائے گا اس میں جو ہے ثنائی کی دو قسمیں ہیں، ایک ثنائی معنوی اور ثنائی لفظی. اور جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں، اردو میں 100 سے زیادہ صنعتیں مستعمل ہیں. یہ صنعتیں جو ہیں 100 سے زیادہ یہاں پر اردو میں استعمال کی جاتے ہیں، جن میں جو کچھ مشہور ہیں ان کے یہاں پر متعلق ہم بات کریں گے، یعنی ان کے متعلق یہاں پر دیکھیں گے کون سے مشہور ہیں، اور اس میں جو چنندہ ہیں ہمارے، یعنی تضاد، قلمی اور تکرار کے متعلق یہاں پر بات کرتے ہیں، ان کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے دیکھیے ثنائی معنوی کسے کہتے ہیں؟ کلام میں جن الفاظ کے ذریعے معنی خوبیاں پیدا کی جاتے ہیں، جن کے ذریعے معنی خوبیاں پیدا ہوں، ایسی صنعت کو ہم ثنائی معنوی کہتے ہیں. اور وہ صنعتیں کون سے ہیں؟ دیکھیے جو ثنائی معنوی کے زیر بحث لائی جاتے ہیں، وہ صنعت تضاد، صنعت تلمی، صنعت ایام، میراث النظیر، صنعت مبالغہ، صنعت لفظ نشر، صنعت تقسیم، صنعت جمع، صنعت تفریق، حسن تعلیل، صنعت تمثیل، صنعت سوال و جواب، تجاہل عارفانہ وغیرہ جو ہیں، یہ اہم مشہور صنعتیں ہیں جن کو عموماً شاعر جو ہے اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر ثنائی معنوی میں جو ہمارے آج کی بحث میں آنے والی صنعتیں ہیں، صنعت تضاد اور صنعت طلبی.
समझ रहे हैं ना। और सनाई लफ्ज़ी में जिसमें लफ्ज़ी खूबियों के ज़रिए कलाम में नुदरत पैदा की जाती है, लफ्ज़ी खूबियों के ज़रिए जो है कलाम में हुस्न बख्शा जाता है। और वो कौन से हैं? सनत तकरार या तकरीर, सनत तजनीस, सनत इश्तिक़ाक़ से या सनत सियाक़तुल इदाद वगैरह, ये लफ्ज़ी में जो है मशहूर सनतें हैं, जिसमें हम लफ्ज़ी में जो हमारा ज़ेर बहस सनत वो है सनत तकरार। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये सनई मानी और लफ्ज़ी में जो हमारे ज़ेर मुताला आने वाली सनतें हैं उनके मुतालिक हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। अब यहाँ पर सनाई मानी में जो पहली सनत है वो सनत तज़ाद, जिसको सनत तिबाक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है तिबाक है। तो सनत तज़ाद किसे कहते हैं, यानी तिबाक किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है और इसकी मिसालें क्या हैं, इसके ज़रिए हम आज सनत तज़ाद को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी तारीफ। शेर की ऐसी खुसूसियत जिसमें मुतज़ाद या मुखालिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। क्या अब तारीफ समझिए कि शेर की ऐसी खुसूसियत जिसमें मुतज़ाद या मुखालिफ यानी अपोजिट, एक दूसरे की जिद, ऐसे मुतज़ाद अल्फाज जिसमें इस्तेमाल होते हैं, या शेर में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो मानवी एतबार से एक दूसरे की जिद ज़ाहिर करते हों। मानवी एतबार से जब हम देखते हैं इन अल्फाज को जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मानवी एतबार से वो एक दूसरे की क्या करते हैं, जिद जाहिर करते हैं। जब शेर में ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं जो एक दूसरे की जिद जाहिर करते हैं या मुतज़ाद नजर आते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ नजर आते हैं, ऐसी खुसूसियत को हम, शेर की ऐसी खुसूसियत को क्या कहते हैं, सनत तज़ाद या तिबाक कहते हैं। जैसे इस शेर में देखिए, असगर गंडवी का जो शेर है, बच हुस्न तय्युन से जाहिर हो के बातिन हो, या क़ैद नजर की है वो फिक्र का जिंदा है। जब इस शेर में जब देखते हैं, अब गौर कीजिए कि इसमें ऐसे कौन से अल्फाज लाए गए हैं जो मुतज़ाद हैं। बच हुस्न तय्युन से जाहिर हो के बातिन हो, और कह रहे हैं ना, हाँ, इसमें जो अल्फाज लाए गए हैं ना वो जाहिर और बातिन हैं। जाहिर और बातिन दोनों को मायने में एतबार से देखेंगे। जाहिर की मायने तो यहाँ के, बातिन की मायने छुपा हुआ है, यानी जाहिर और बातिन जो है यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इस शेर में। तो जब इसमें मुतज़ाद अल्फाज लाए जाते हैं, ये दोनों अल्फाज ऐसे हैं जो एक दूसरे की जिद को, मानवी एतबार से एक दूसरे की जिद को जाहिर करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सनत तज़ाद या तिबाक कहेंगे। समझ में आया ना। अब यहाँ और एक मिसाल देखिए, खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर, अगर इसमें इस शेर में आप जब गौर करते हैं तो इसमें कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे की जिद जाहिर करते हैं, मुतज़ाद लाए गए हैं, है ना, गौर कीजिए। हाँ, इसमें यहाँ पर इब्तिदा और इंतहा, ये दोनों बाहम मुतज़ाद मायने रखते हैं, दोनों जो हैं एक दूसरे के मुतज़ाद मायने रखते हैं। इस तरह इस शेर में जो है सनत तज़ाद से क्या किया गया है, यहाँ पर इस शेर में भी इब्तिदा इंतहा के जरिए यहाँ पर सनत तज़ाद का काम लिया गया है। अब ये शेर देखिए खलील मामून साहब का, कि आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसमें कौन से अल्फाज जो है यहाँ पर मुतज़ाद मायने में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो है करीब और दूर। ये जो है, ये दोनों भी जो है यहाँ पर बाहम मुतज़ाद मायने रखते हैं, तो इसलिए इस शेर में भी जो है सनत तज़ाद से काम लिया गया है। अब यहाँ पर दूसरी जो सनत है वो सनत तलमी। अब सनत तलमी आप किसे कहेंगे, सनत तलमी की क्या तारीफ है। अब जरा गौर कीजिए, इसकी तारीफ देखिए, तो उसको जो है आप तारीफ समझेंगे तो मिसालों के जरिए भी जो है इसको आसानी से यहाँ पर सनत तलमी हम समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा गौर करेंगे तो हम शेर में सनत तलमी मालूम कर सकते हैं कि शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल कैसे किया गया है। तो कलाम में
کسی مشہور واقعہ، فرضی قصہ، تاریخی یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا. کوئی مشہور واقعہ ہے یا کوئی فرضی قصہ ہے، جیسے ہم داستانوں میں دیکھتے ہیں الف لیلا وغیرہ، یا کوئی تاریخ یا مذہبی روایت ہے، جب شعر میں ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، وہ قصے کے متعلق، اس واقعے کی جانب، یہ روایت ہے جو مذہبی ہے، تاریخ ہے، جب ہم پڑھ کر جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو ایسے سند کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سند تلمی کہتے ہیں. مجھ میری نا بات. اب تعریف دیکھیے، ایک مثال دیکھیے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. کس کا شعر ہے یہ؟ مرزا غالب صاحب کا. تو یہاں پر جب اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جب ایسا کون سا ایسا لفظ لایا گیا ہے جس کے ذریعے ہم کسی واقعہ یا قصہ یا تاریخی روایت کی طرف اس کی جانب اشارہ ملتا ہے. غور کریں. یہاں پر جو ہے یہ جو آیا ہے ابن مریم، یہ ابن مریم ہے نا، ابن مریم کی سے یہاں پر شاعر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کر رہا ہے. شعر میں حضرت عیسیٰ کے واقعے کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ آپ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کا بیٹا. اور قرآن کریم میں جب دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کا ذکر ملتا ہے، کہ جیسے آپ جو ہے مادہ ذات یعنی پیدائش علاج اندھے پر اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھرتے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے اس کی بینائی لوٹ آتی، یا پھر آپ برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھرتے تو وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے وہ بھی تندرست ہو جاتا. برس جو سفید دھبے پڑتے ہیں نا، جسے کوڑ کہتے ہیں، کوڑ، سفید کوڑ. تو یہاں پر جو ہے یہ ابن مریم ہوا کرے کوئی. شاعر جو ہے یہاں پر ابن مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہتا ہے کہ وہ میرے اگر ہوتے تو میرے دکھ کی بھی دوا وہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا وہ دکھ کی دوا، جو لوگوں کی مصیبتیں بیماریاں تھیں ان کو اس سے شفا حاصل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. تو شاعر یہاں پر ابن مریم کے ذریعے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف یہاں پر ذکر کر رہا ہے نا. سمجھ میں آ رہی نا بات. اب یہ شعر دیکھیے. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اب اس شعر میں جب دیکھتے ہیں یہاں پر ایسا کون سا لفظ لایا گیا ہے جس سے ہمیں کسی واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے، کسی کہانی کی طرف اشارہ ملتا ہے. غور کیجئے. یہاں پر جو لفظ لایا گیا ہے وہ ہے یہ لن ترانی. جب اس لن ترانی کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ لن ترانی کیا ہے؟ یہ قرآن کی جب آیاتوں میں جب لن ترانی کا جب ذکر آتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف تلمی نظر آتی ہے. یہ حضرت موسیٰ کی طرف تلمی ہے. یہ اشارہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت کی اور کہا ربی ارنی انظر الیک. تو قرآن کی آیت ہے نا ربی ارنی انظر الیک، اس کے معنی ہے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ قال لن ترانی. یہ جو لفظ آیا نا لن ترانی، کس واقعے کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال لن ترانی. اللہ تعالیٰ کا جواب ملا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے لن ترانی، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے جو لن ترانی کا یہاں ذریعے جو ہے جواب دیا تھا وہی جو ہے یہاں پر سننا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے اس ان کی جانب موسیٰ علیہ السلام کی جانب جو ہے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس شعر کو دیکھیے. قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا،
کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، قبیلے کا ایک بت جوتا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. جیسے آپ کے ذہن میں حبل کا لفظ آ جاتا ہے تو آپ کی اشارہ کہاں جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے بت تھے. تو یہاں پر الطاف حسن حالی کا جو شعر ہے مسدس حالی میں جو نظر آتا ہے، تو یہاں پر شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل عرب میں زمانے جہالت کی مذہبی رسومات اور لوگوں کی ایمان و یقین کا اشارہ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل جو ہے عرب میں جو زمانے جاہلیت کی جو مذہبی رسومات تھے، لوگوں کے یقین و ایمان تھے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. جہاں حبل اور صفا و مروہ پر دو بت رکھے گئے تھے، صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ہے نا. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے ہر قبیلے کا ایک بت تھا وہاں پر، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. یعنی صفا اور مروہ پر جو رکھے گئے تھے، یعنی اصاف اور نائلہ، کوئی حبل کی پوجا کرتا، کوئی اصاف کی، کوئی نائلہ کی. ہر ایک جو ہے قبیلے کا یہاں پر بت جوتا تھا، جو زمانے جاہلیت کی مذہبی رسومات اور لوگوں کی ایمان یقین کی طرف یہ تلمی نظر آتی ہے، اس میں اشارہ نظر آتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ بہت ہی خوبصورت مسدس حالی، کبھی پڑھ کے دیکھیے. اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں صناعی لفظی میں صنعت تکرار یا تقریر. اب تکرار یا تقریر کس سے کہتے ہیں، اس کی تعریف پر غور کیجیے. کلام میں ایک ہی لفظ کا بار بار دہرانا صنعت تکرار کہلاتا ہے. ایک ہی لفظ جو ہے اس کو بار بار اگر ہم دوہرا رہے ہیں، بار بار لا رہے ہیں، یا کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو صورت میں مشابہ اور معنی میں ایک ہوں. کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو صورت میں مشابہ اور معنی میں ایک ہوں، یعنی صورت بھی ایک جیسی ہو اور معنی بھی ایک جیسی ہو، اور اسی لفظ کو جو ہے کلام میں یعنی شعر میں دہرایا جائے، بار بار لایا جائے، تو ایسی صنعت کو ہم صنعت تکرار یا تقریر کہتے ہیں. اب مثال دیکھیے یہاں پر اصغر گونڈوی کا جو شعر ہے، وہ کہتے ہیں اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اصغر کو ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے. اشعار میں سنتے ہیں وہ کچھ کچھ نمایاں ہے. تو اس شعر میں ایسے کون سے الفاظ ہیں لوگ جو دہرائے گئے ہیں؟ تو اس شعر میں جب دیکھتے ہیں یہاں پر جو یہ کچھ کچھ ہے، اس لفظ کو کیا ہے، دہرایا گیا ہے. تو اسے یہاں پر بار بار دہرایا گیا ہے، اور اس کے کچھ کچھ کے معنی بھی ایک جیسے ہیں، اور دونوں کی شکل دیکھیے کیسی ہے، ایک جیسی ہے. تو ایسے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں وہ صنعت تکرار یا تقریر کہلاتے ہیں. اب یہاں پر ایک مثال دیکھیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب اس میں جو ہیں کون سے الفاظ ہیں جن کو دہرایا گیا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی یہ جو دی ہے اور یہ بھی جو دی ہے، ان کے معنی ایک تو جو ہے ان کی صورت ایک جیسی ہے اور معنی بھی ایک جیسے ہیں. یعنی دی کو یہاں پر دہرایا گیا ہے، یعنی دی کی تکرار کو استعمال کیا گیا ہے. لیکن مصرع ثانی میں آپ دیکھ رہے ہیں حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہاں پر بھی حق اور حق یہ بھی لفظ دہرایا گیا ہے. کیا یہ بھی جو ہے تکرار ہے؟ نہیں. اس شعر میں اصل میں دو صنعتیں استعمال کی گئی ہیں. ایک جو ہے صنعت تکرار، جیسے میں نے بتایا کہ یہ ان کی صورت میں مشابہ ہوتے ہیں، دکھائی تو ایک جیسے دیتے ہیں، اور معنی بھی جو ہے ایک ہوتے ہیں. جب آپ حق کو دیکھیں گے، حق تو ان کی صورت ایک جیسی ہے، ایک جیسے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جب معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں معنی یہاں پر الگ الگ ہیں. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک معنی جو ہے حق کے معنی جو ہیں سچائی کے ہیں، ایک معنی جو ہیں سچائی کے ہیں، جبکہ ایک حق کے معنی جو ہے فرض ہے، ذمہ داری ہے، اس کے معنی ہیں. تو شاعر کیا کہتا ہے یہاں پر، سچ تو یہ ہے کہ جو فرض تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ ہم سے ادا نہ ہو سکے. تو جب صورت میں مشابہ اور معنی میں الگ ہوں تو ایسی صنعت کو ہم صنعت
تجنیس کہتے ہیں. یہاں پر تکرار ہے، دی کے ذریعے جو ہے تکرار کی گئی ہے، دی کو دہرایا گیا ہے. اگر دی کو ہم دیکھیں گے تو یہ تکرار تقریر کہلائے گی، جبکہ حق کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ تجنیس کہلائے گی. میں نے جان بوجھ کر یہ شعر رکھا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں بھی سمجھ میں آئیں کہ اگر میں نے اگر جدا ہوں گے تو اس کو ہم تجنیس کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اگلا شعر دیکھیے. میٹھی میٹھی سی امیدیں تھکے تھکے سے خیال، میٹھی میٹھی سے امیدیں تھکے تھکے سے خیال، بجھے بجھے سے نگاہوں میں غم کے افسانے. ناصر قزوینی کا یہ جو شعر ہے، اس میں اگر شعر میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کئی لفظ جو ہیں ان کو دہرایا گیا ہے. کون کون سے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہاں ہے میٹھی میٹھی، تھکے تھکے، بجھے بجھے. یہ میٹھی جو ہے فعل ہے، مٹنا. امیدیں سب مٹ گئے، ختم ہو گئے. تو یہاں پر میٹھی میٹھی، تھکے تھکے اور بجھے بجھے جیسے الفاظ جو ہیں بار بار دہرائے گئے ہیں. تو ایسے شعر میں الفاظ کا استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ صنعت تکرار یا تقریر کہلاتا ہے. اب اس شعر میں دیکھیے، محبت شادمانی کا کوئی پیغام لائی ہے. محبت شادمانی کا کوئی پیغام لائی ہے، وہ دیکھو عید آئی، عید آئی، عید آئی ہے. نواز خان نواز اس شاعر کا یہ شعر ہے. تو یہاں پر اس شعر میں جب دیکھتے ہیں شاعر کیا ہے، کون سے لفظوں کی تکرار لایا ہے، تکرار والے الفاظ کون سے ہیں یہاں پر؟ عید آئی. عید آئی کہ یہاں پر عید آئی کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس کی تکرار لائی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے، شعر میں ایسے الفاظ کا بار بار دہرانا، الفاظ کو جو ہے یہاں پر جن کی صورت ایک جیسی ہے لیکن معنی جدا ہوتے ہیں، شعر میں یہاں پر لفظ کو دہرانے کا جو عمل ہے وہ صنعت تکرار یا تقریر کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بالکل. میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ہی سمجھدار ہیں اور بہت ہی اچھی طرح، اور یہی آپ سے میری گزارش ہے، التماس ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی، ہے نا؟ سبسکرائب کریں اور آل بٹن کو کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز جو بھی ہم اپلوڈ کریں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ فوراً اس کو دیکھ لیں. یہ آل کو کلک کرنے پر ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. اور پسند آیا تو لائک کا بٹن ضرور کلک کریں. تمام دوستوں، سہیلیوں میں، اردو کے تمام چاہنے والوں میں ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں. تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم، اللہ حافظ.